ایک زمانہ تھا کہ زراعت ترقی کی سمت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور پاکستان کو کہا جاتا تھا، اور آج بھی یہ بات درست ہے کہ وی آر گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس، لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار موقع تھے، مگر انفارچونیٹلی اس کو ہم نے پوری طرح اس سے فائدہ حاصل نہ کیا۔ اور میں اگر اس بات کو نامکمل چھوڑوں گا تو اپنے آپ سے بھی زیادتی کروں گا اور آپ سے بھی، کہ جہاں پر یہ عظیم کامیابیاں ہمیں ملی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اجتماعی کاوشوں سے، وہاں پر آج پی آئی اے جو ایک زمانے میں اس کے بارے میں جو لوگو تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، اور آج ہمیں پی آئی اے کو آج پرائیویٹائز کرنا پڑ رہا ہے۔ پی آئی اے جن قابل مینجمنٹ کے ذمے تھی، انہوں نے ہمارے بعض برادر ممالک میں ان کی ایئر لائنز قائم کر کے دی۔ اسی طریقے سے پاکستان کا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، اس کی باقاعدہ کاپی کی گئی اور جنوبی کوریا نے پاکستان کو فالو کیا، اور آج بدقسمتی سے ہماری ترقی اور جنوبی کوریا کی ترقی کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بزنس ایز یوزول چلے گا یا ہم آگے بڑھیں گے۔ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ جو نوجوان نسل اس ہال میں موجود ہے اور پورے پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں، آپ نے انشاءاللہ اس پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو آج یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بجلی کا جو چیلنج ہے، ہمارے جو محصولات کا جو چیلنج ہے، جو ہماری ایکسپورٹس کا جو چیلنج ہے، اس کے حوالے سے جو رقوم جو پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں موجود ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے معیشت کو ہم نے درست کرنا اور ٹھیک کرنا ہے، وہاں پر اگر ہمیں نوجوان نسل کی تعمیر اور ان کی ترقی کے لیے تمام وسائل ترقیاتی فنڈ سے نکال کر آپ کے قدموں میں نچھاور کروں تو وہ کم نہیں ہوں گے۔ بالکل بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ آپ یاد کریں میاں نواز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے اور میں پنجاب میں خادم تھا، تو لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ پر اربوں روپے کے سرمایے سے نوجوان نسل کو تقسیم کیے گئے، اپنے بچوں اور بچیوں کو میرٹ کے اوپر، صرف میرٹ کے اوپر۔ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس سے کو تقریباً اس زمانے میں مجھے یاد ہے 22 ارب روپے کے وظائف، ہزاروں لاکھوں پورے ملک، صرف پنجاب نہیں بلکہ ہم نے باقی صوبوں کو بھی اس میں شامل کر رکھا تھا، ان 22 ارب روپے کے وظائف لاکھوں بچوں اور بچیوں کو میرٹ پر دیے گئے، جس سے کہ وہ الحمدللہ آج بڑے بڑے میدانوں میں مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑے ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے اور بے شمار اسی طریقے سے۔ اور یہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ آج پاکستان انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب انڈاؤمنٹ فنڈ ایک اور تھا پیف، وہ بھی آج پاکستان انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے کئی شعبوں میں تعلیم کے حوالے سے اور ہنر بچوں اور بچیوں میں ان کو دینے کے لیے ہم نے بے شمار اسکیم چلائیں، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ کو جو بھی ہوگا نوجوان نسل کی ہم تعمیر کریں گے، ان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسمال میڈیم انٹرپرائز SMEs، اس میں آپ نے آنا ہے، اور ابھی میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے 3 دن پہلے میٹنگ کی ہے، وزیر خزانہ کو بھی درخواست کی، گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی درخواست کی کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز، چاہے وہ دیہاتوں میں زراعت پر مبنی ہوں، چاہے وہ شہروں میں، وہ آپ کو جو
لونز جو دیتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو اور بینکس رسک نہیں لیتے، میں نے ان کو پابند کیا ہے کہ آپ نے کم از کم جتنے بھی آپ قرضے دیں گے سمال میڈیم انٹرپرائزز جس کو آپ نے چلانا ہے، کم از کم 40% لونز وہ ایس ایم ایز کو ملیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کاروبار کر سکیں، لوگوں کو آپ روزگار دے سکیں۔ ایک زمانے میں جسے ہمارا پاکستان کا حصہ تھا ایسٹ پاکستان، جو بعد میں بدقسمتی سے وہ جدا ہو گیا قائد کے پاکستان سے اور بنگلہ دیش بنا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جس شخص نے وہ ایک پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی اور کہا تھا کہ دو قومی نظریہ ختم ہو چکا اور وہ بحر ہند میں غرق ہو گیا، آج آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو اس کے وہاں پر اسٹیچوز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ انگریزی میں ایک مقولہ ہے what goes around comes around۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں، یعنی جس نے پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے کیا، آج ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے کسی سبق سے کم نہیں، اور ہمیں یہ بات آج طے کرنی چاہیے کہ ہم مشکلات کا سامنا کریں گے، ان کو حل کریں گے۔ اور میں نے کل بھی کہا، اپنی کابینہ کی ایک ہماری میٹنگ تھی، کہ بجلی عام آدمی کے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج ہے۔ ہم نے بجٹ کے دوران 50 ارب روپے جو ہماری ترقیاتی فنڈز ہیں اس سے نکال کر ہم نے 86% جو گھریلو صارفین ہیں جو 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں 50 ارب روپے ہم نے ان کو سبسڈی دی، تاکہ گرمیوں میں ان کے لیے تھوڑا سا ریلیف مل جائے 3 مہینے کے لیے۔ ابھی چند دن پہلے پنجاب حکومت نے اپنے صوبائی وسائل سے، اس کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں، صوبائی وسائل سے 45 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے، اور 2 مہینے کے لیے 200 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک جو بھی گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقی صوبوں کو بھی اگر وہ چاہیں تو اس میں حصہ ڈالیں، کہ آج قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، آج قوم کو تقسیم کی ضرورت نہیں۔ تقسیم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، آج ہمیں یکجہتی، اتفاق، اتحاد اس کی ضرورت ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے مستقبل کو تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں صدق دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ مل کر اگر ہم پاکستان کی حالت تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو یقین کریں کہ پھر وہ وقت بہت قریب آ سکتا ہے جس سے کہ پاکستان اقوام عالم میں عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چل سکتا ہے۔ میں ختاماً یہ شعر عرض کرنے سے پہلے یہ کہوں گا، اور یہ بات میں اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے 40 سال اس سیاست کے خاردار میدان میں گزر گئے ہیں، میں دنیا کا ایک خطا کار ترین انسان ہوں، لیکن عوامی خدمت میں چھوٹی موٹی خدمت کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کا جو پاکستان ہے، آج کے ہمارے جو معروضی حالات ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے